اس کی ایک مثال جہاد ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ جہاد کا مقصد یہی ہے کہ کفار کے شر کو دور کرنا اور اس کی طاقت ختم کرنا، کفر، شرک اور فساد پھیلانے کی قوت ان سے چھین لینا۔ جہاد کے یہ سب مقاصد ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ یہ چیزیں بھی چاہتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے، وہ کفار ہار جائیں اور ان کی طاقت سلب ہو جائے اور فساد کی قوت ان کے پاس نہ رہے۔ یہی چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وہ یہ سب چاہتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، بلکہ وہ سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ جہاد وَيَعْلَمَكُمْ او انفسکم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ تو یہ پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اور اس زمانے میں ہم صحابہ کرام کی جو واقعات دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء حسنہ یعنی نمونہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اکثر موقعوں پر وہ نتیجے سے بالکل بے پرواہ ہو کر کام کرتے تھے۔ انہیں اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ وہ جیتیں یا نہ جیتیں، کامیاب ہو یا نہ ہو۔ ان کا مقصد صرف فی سبیل اللہ جہاد کرنا تھا، بلکہ ان کا مقصد شہادت حاصل کرنا تھا، اور وہ اس نیت سے جہاد میں جاتے تھے کہ انہیں شہادت مل جائے۔ خالص جہاد یہی تھا، جہاں تک ہو سکے وہ لڑتے تھے، کفار کو تہ تیغ کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد حقیقت میں شہادت تھا۔ جس وقت انہیں شہادت مل جاتی تھی تو وہ نعرہ لگاتے تھے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر چیز کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف جذبہ جہاد پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ جہاد کرنے اور جہاد میں کامیاب کرنے کے لیے بھی بھیجا۔ آپ ایک مکمل نمونہ تھے، ظاہر اور باطن سب چیز آپ میں تھی۔ کامیابی اور کفار کی طاقت ختم کرنے کے اوپر آپ کی نظر حد سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف میں بار بار اس کی ترغیب دی ہے، وعدہ بھی ہوتا ہے کہ تم لوگ ضرور کامیاب ہوگے۔ جہاد کرتے رہو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ کامیابی یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب کچھ تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جیسے ایک موقع کے اوپر آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں اور اسی طرح سے زندہ ہوتا اور شہید ہوتا رہوں۔ یہ جذبہ قربانی تھا، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، بلکہ اپنی جان بھی خرچ کرنے کا جذبہ۔ یہ تو ایک عشقی کیفیت ہے، کیونکہ عشق ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کسی عقلی جذبے کے تحت سب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، تھوڑا کچھ دینے کے لیے تیار تو ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ دینے کے لیے کہ اپنی جان، مال، خاندان، عزت اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے، یہاں پر اپنا وجود بھی نہ رہے، وہ تو صرف ایک عاشق ہی کر سکتا ہے۔ اس میں اگر عشق کی ذرا بھی آمیزش ہو تو یہ کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشقیہ جذبہ سکھایا، ساتھ ساتھ تبدیلی بھی سکھائی۔ یہ بھی دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر صحیح جذبے کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو تو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بھی دکھایا کہ بعض موقعوں کے اوپر کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، جیسے جنگ احد میں دوسرے جو چھوٹے موٹے سریے غزوے ہوئے تھے، بعض میں کامیابی بھی ہوئی، بعض لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعض قید ہو جاتے ہیں، بعض قید میں شہید کر دیے گئے۔ یہ بھی دکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کامیاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کی درخواست پر کچھ آدمیوں کے ساتھ اسلام سکھلانے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے غداری کی اور انہی کی درخواست پر تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا شہید کر دیا۔ اب یہ تو بہت بڑی غداری تھی۔ انہی میں سے ایک صحابی کو قید کر دیا گیا، وہ شہید نہیں کیے گئے، انہیں ان کے دشمنوں یعنی مکہ معظمہ کے قریش کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ اس قبیلے کے رشتہ دار کو انہی صحابی نے قتل کیا تھا۔ اس کے عوض میں قریش نے انہیں قتل کیا، تو وہ بدلہ تھا۔ وہ صحابی مکہ مکرمہ پہنچائے گئے۔ جب انہیں قتل گاہ کی طرف لے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی مرنے سے پہلے خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔
دشمنوں نے اجازت دی، ان میں اتنی تو شرافت تھی، اجازت دے دی۔